والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين نبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاس بهم أحد صلوات مرحوم طاہر حسین صاحب ابن منتظم حسین، مرحوم محبت علی ابن مصطفیٰ حسین، مرحوم تنویر فاطمہ ابن محبت علی، شام حسین ابن طاہر. میں نے جس حدیث شریفہ کی تلاوت میں شرف حاصل کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آخری نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ارشاد گرامی ہے، اور اسی مفہوم کو مولانا کائنات علیہ السلام بھی نے علامہ میں بیان کیا. دوسرے معصومین علیہ السلام سے اسی حدیث کا مفہوم ملتا ہے. ارشاد ہوتا ہے لا یقاس بہم احد فی العالمین، اور کہیں بغیر عالمین. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو کسی بھی موجود سے قیاس نہ کیجیے. اہل بیت علیہ السلام کسی انسان کے مساوی نہیں، برابر نہیں. رسول اسلام فرماتے ہیں ایک معصوم کا قول ہے، ایک نبی کا قول ہے، آخری نبی ارشاد فرمانا ہے، کیونکہ ارشاد فرمانے والا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ انبیاء کے سردار کا قول ہے. آخری نبی کا قول ہے، اس کا قول ہے کہ جو کلام ہی نہیں کرتا مگر سوائے وحی کے، وہی کہتا ہے کہ جو وحی پروردگار ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لا یقاس ہو، آپ قیاس نہ کیجئے، آپ مساوی نہ سمجھیے، آپ اہل بیت جیسا کسی کو نہ سمجھیے، قیاس نہ کیجیے. عزیز و اہل بیت علیہ السلام کی منزلت کائنات میں سب سے افضل و بالا ہے. اہل بیت علیہ السلام ارشاد ہوتا ہے فی العالمین. اب یہاں قید دنیا ہی کی نہیں ہے، اس عالم کی نہیں، بلکہ عالمین، دونوں جہاں. جہاں اب بھی کہا کہ احدن یعنی کسی سے بھی
قیاس نہ کیجیے. اب بات واضح ہو رہی ہے کسی سے بھی عالمین میں کہہ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ نہ آپ دنیا والوں سے قیاس کیجیے اور نہ آخرت والوں سے قیاس کیجیے. نہ اس عالم والوں سے قیاس کیجیے نہ اس عالم والوں سے قیاس کیجیے. نہ زمین والوں سے قیاس کیجیے نہ آسمان والوں سے قیاس کیجیے. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو زمین والوں سے بھی افضل ہے آسمان والوں سے بھی افضل ہے یا آسمان والوں سے بھی افضل ہے. زمین والے وہ ہیں کہ اگر آسمان پہ سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں سورج کو چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں یا سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں تو سورج کی عبادت کرنے لگتے ہیں. غور کیجیے گا, سورج کی پرستش کرنے لگتے ہیں, سورج کی پوجا کرنے لگتے ہیں. عزیزو یہ ہے سورج. آپ سورج کو اہل بیت سے قیاس نہ کیجیے. غور کیجیے گا, زمین والے نہیں بلکہ آسمان والوں کو بھی اہل بیت سے مقایسہ نہ کیجیے. سورج اہل بیت جیسا نہیں ہے بلکہ اہل بیت افضل ہے, سورج مفضول ہے. غور کیجیے گا, اب یہ انسان ہے کہ اہل بیت کی منزلت اور اہل بیت کی معرفت سے دور ہے. معرفت نہ ہونے کی وجہ سے سورج کو تھوڑا سا چڑھتا ہوا دیکھا, سورج کو ابھرتے ہوئے دیکھا, سورج کی پوجا کرنا شروع کر دی. عزیزو یہ سورج ہے جس کو ایک عام انسان ابھرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے. یہ اہل بیت ہے, اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ڈوبتے ہوئے سورج کو اہل بیت بناتے سلمان پڑھ دیجیے محمد والے محمد. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے آپ قیاس نہ کیجیے. کسی کو بھی, کسی موجود کو بھی اللہ نے جس بھی مخلوق کو, کائنات کو, عالمین کو خلق کیا ہے, تمام عالمین میں اہل بیت اور رسول اسلام افضل ہے. قیاس نہ کیجیے. اگر ضرورت پڑے گی تو سورج خادم بن کے پلٹتا ہوا نظر آئے گا. غور کیجیے گا, اب یہ زمین والے اگر اہل بیت کو ضرورت ہوگی تو زمین والے اہل بیت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب میں مثال عرض کروں, اگر اہل بیت کے افراد اور فرد نباتات اور جمادات کے قریب سے گزرتے ہیں تو یہ آپ کا احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مجھے پورا واقعہ عرض نہیں کرنا. مولا کائنات جب درختوں کے قریب سے گزرتے تھے تو درخت تعظیم کے لیے جھک جایا کرتے تھے. اور کیجیے گا, درخت تعظیم کے لیے جھک جایا کرتے تھے. افضل مفضول کے لیے نہیں جھکا کرتا بلکہ مفضول اپنے سے افضل کے لیے جھکا کرتا ہے. اب یہ انسان اگر اس کو افضل سمجھے تو اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے, عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر اہل بیت وہ ہے کہ جن کی تعظیم خود درخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی, اب یہی مولا کائنات درخت جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب آپ کا جنازہ کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا مسجد حنانہ, عزیزو آپ نے سنا ہوگا, خطبہ سے یہ پڑھا ہوگا کہ جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا تو مسجد کی مینار تعظیم کے لیے جھکی. غور کیجیے گا, مسجد کی مینار تعظیم کے لیے جھکی اور جب آپ کا جنازہ کچھ دور چلا گیا پھر کھڑی ہو گئی. تو عزیزان گرامی, مسجد کی مینار تعظیم کر کے بتا رہی ہے کہ فقط انسانوں ہی سے افضل نہیں ہے بلکہ انسانوں ہی کے امام نہیں ہے بلکہ ہم خاک کے ذروں کے بھی امام معصوم ہے. سلمان پر محمد والے محمد پر. کیا آپ ان سے قیاس نہ کیجیے.
اگر عام انسان کسی دیوار کو جھکائے تو گر جائے گی، خود کھڑی نہیں ہو سکتی. غور کیجیے گا، کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر کسی مینار کو گرائے یا جھکائے تو گر تو سکتی ہے، غور کیجیے گا، اٹھ نہیں سکتی. یہ ان کا کمال ہے جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کسی سے ان کو قیاس نہ کیجیے. اگر مینار جھکے گی بھی تو ان کی محبت میں کھڑی ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. زمین کے ذرات سنگریز رسول اسلام کے ہاتھ پہ آتے ہیں اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لے. کسی عام انسان کے ہاتھ پہ سنگریزے پتھر کے ذرے کلمہ نہیں پڑھیں گے، کلام نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، لب کشائی نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، مگر وہ ہے کہ جن کے جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر ان کے ہاتھ پہ سنگریزے آ جائیں تو گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے کسی کائنات کی مخلوق کو قیاس نہ کیجیے. ان جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے، نہ جنات ان جیسے ہیں، نہ انسان ان جیسے ہیں، بلکہ یہ وہ ہے کہ اللہ نے جن کی محبت میں کائنات کو خلق کیا ہے. غور کیجیے گا، جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہے یہ وہ ہے. تو عزیزان گرامی، صدقہ اور صدقہ دینے والا برابر نہیں ہوا کرتا. غور کیجیے گا، جس کے لیے جس کے صدقے میں کوئی عمل خیر کیا جائے وہ اور جس کا صدقہ ہو، عزیزوں برابر نہیں ہو سکتے. رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ ان سے کسی کو قیاس نہ کیجیے، ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، نہ انسانوں میں ان جیسا ہے، نہ جنات میں جنوں میں ان جیسا ہے، اور نہ کوئی مخلوق ان جیسی ہے. ان سے افضلیت اور فضیلت نہیں رکھتی ہے. کیوں؟ اگر یہ دنیا سے جاتے ہیں تو زمین بھی گریا کرتی ہے. تاریخ کربلا گواہ ہے کہ زمین روئی، آسمان بھی روتا ہے، ہوا بھی روتی ہے، سمندر بھی روتا ہے، پانی بھی نیزوں اچھلتا ہے. اتنے لوگ دنیا میں مرتے ہیں، اتنے لوگ مرے، لوگ مظلوم بھی مرے کہ جن پہ ظلم کیا جاتا ہے. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ مظلوم مارے گئے، کہ کسی کی مظلومی پہ آسمان رویا ہو، زمین نے گریہ کیا ہو، زمین کو زلزلہ آیا ہو. مگر یہ اہل بیت ہے کہ جن کی شہادت پہ آسمان بھی رویا ہے، زمین کو بھی زلزلہ آیا ہے، اور فرات کا پانی بھی نیزوں اچھلا ہے. تو عزیزان گرامی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. نہ زمین پہ ان جیسا ان کی فضیلت، نہ آسمان پہ ان جیسا. اگر آسمان پہ چاند ہے اور چاند کی افضلیت اور بلندی کے لوگ قائل ہیں، اس کے معتقد ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ چاند بالا ہے، افضل ہے، لائق احترام ہے، تو عزیزان گرامی اہل بیت اور رسول اسلام سے افضل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خادم ہے.
اگر اہل بیت چاہیں گے تو چاند پہ بھی تصرف کریں گے. رسول اسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا کہ چاند ہم سے افضل نہیں ہے بلکہ ہم سے مفضول ہے. ہم چاہیں گے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے, 2 حصے کر دیں گے اور کائنات کے تمام لوگوں کو دکھا دیں گے کہ چاند ہماری ملکیت میں ہے اور ہمارا خادم ہے. جیسا ہم چاہیں گے ویسا تصرف کریں گے. یہ چاند ہم سے مفضول ہے, افضل نہیں ہے. محمد والے محمد معصوم کا قول ہے کہ ان جیسا ان سے قیاس نہ کیجیے کسی سے. اگر ستارے کو سمجھا جائے کہ ستارہ افضل ہے, ستارے ہدایت کرتے ہیں, لوگ پہلے زمانے میں ستاروں سے راستہ سمجھتے تھے, اس کے ذریعے سے سفر کرتے تھے یا وقت کا اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی ستارہ ہدایت کرتا تھا, ستارہ راستہ بتاتا تھا, ستارے وقت بتاتے تھے. اب ترقی ہو گئی ہے کہ ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان نے دیکھا کہ جب ستارہ ستارہ راستہ بتا رہا ہے, ستارہ ہدایت کر رہا ہے, ستارہ وقت کو بتا رہا ہے, اب یہ نادان انسان کم عقلی کا ثبوت دیتے ہوئے اب اس ستارے کی اہمیت کا قائل ہو جاتا ہے. غور کیجیے گا, ستارے کی اہمیت کا قائل ہو جاتا ہے اور ستارے کا احترام کرنے لگتا ہے. اس انسان کو جاننا چاہیے کہ ستارہ الگ ہے, اہل بیت الگ ہے. اگر اہل بیت کو ضرورت ہوگی تو ستارہ ان کی ڈیوڑی پہ آتا ہوا نظر آئے گا. محمد والے محمد ستارہ افضل ہے. کائنات کی کوئی مخلوق بھی ان جیسی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, اب آئیے فرشتوں کو دیکھتے ہیں کہ فرشتے ان سے افضل ہیں. نہیں, فرشتے افضل نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ معصوم ہیں, ان کے یہاں گناہ نہیں ہے, مگر اس کے باوجود بھی رسول اسلام اور اہل بیت سے افضل نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام نے تسبیح و تقدیس سکھائی ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کی ہدایت اہل بیت نے کی ہے. یہ وہ ہیں کہ جن کو عبادت کا طریقہ رسول اللہ اور اہل بیت نے بتایا ہے. جب جناب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا, جب نہ کائنات تھی, نہ دنیا تھی, نہ انسان تھے, نہ زمین تھی, مولا آپ تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو کہاں تھے, کیا کر رہے تھے؟ اب دیکھیے گا, معرفت ہے حبیب ابن مظاہر کی, کہ حبیب ابن مظاہر کو یہ معرفت تھی کہ جب کائنات نہیں تھی, ائمہ علیہ السلام موجود تھے, معصومین علیہ السلام موجود تھے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ہاں حبیب ابن مظاہر کہ جب کائنات نہیں تھی ہم موجود تھے. اللہ نے ہمارے انوار کو خلق کیا تھا, اللہ نے سب سے پہلے ہمارے انوار کو پیدا کیا تھا. ہم اس وقت فرشتوں کے درمیان میں تھے اور فرشتوں کو تسبیح و تقدیس اور عبادت کا سلیقہ سکھا رہے تھے. غور کیجیے گا, جب عبادت کا سلیقہ سکھا رہے تھے تو اب جو عبادت کا سلیقہ سکھائے, غور کیجیے گا, جو عبادت کا طریقہ بتائے, جو عبادت کو سکھائے, وہ یا یہ کہوں لفظوں کو بدل کے کہ استاد اور شاگرد برابر نہیں ہو سکتے. غور کیجیے گا, استاد اور شاگرد برابر نہیں ہوتے. استاد افضل ہوتا ہے, شاگرد مفضول ہوا کرتا ہے. اہل بیت اور معصومین علیہ السلام فرشتوں کے استاد ہیں, لہذا استاد افضل ہے, یہ شاگرد مفضول ہے. بات واضح نہیں ہوئی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب چکی پیستے ہیں تو ملائکہ آ کر کے چکی پسواتے ہیں. عزیزوں, یہ غلامی کون کر رہا ہے؟ اہل بیت یہ غلامی کون کر رہا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے گہوارے کو کون جلا رہا ہے؟ در اہل بیت پہ غلامی
کرنے والے افضل نہیں مفضول ہے، تو بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت علیہ السلام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت جیسی کائنات میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام جیسی کائنات میں، عالمین میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام تمام عالمین کی مخلوقات پر افضل اور بافضیلت ذوات ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ذوات ہیں کہ جن کی عقل کل ہے، جن کے یہاں علم کامل ہے، جن کا علم مکمل ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام ہے وہ اللہ کے یہاں سے پڑھ کے آئے، رسول اللہ کے گھر سے اللہ نے پڑھا کر کے، اللہ نے علم دے کر کے بھیجا ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ کہ جو اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آئے وہ افضل ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد علم کو حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں جو آتا ہے اس کے پاس علم کامل نہیں ہوا کرتا، مکمل علم نہیں ہوتا۔ آپ سماج اور دنیا اور لوگوں میں ملاحظہ کر لیجئے، ہر انسان ہر چیز کا عالم نہیں ہوا کرتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ انجینئر نہیں ہے، اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ عزیزو، اگر کوئی سائنسداں ہے تو وہ دوسری چیز کا عالم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا، کسی چیز کی صنعت کو نہیں جانتا۔ اب جب آپ آپس میں، اتنے لوگ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک دوسرے سے سوال کیا جائے تو دیکھا جائے کہ ایک انسان ایک چیز کو جانتا ہے تو دوسری کو نہیں جانتا، دوسرا دوسری کو جانتا ہے تو تیسری کو نہیں جانتا۔ تو مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہے، فقط اہل بیت کی ذات ہے کہ جن کے پاس مکمل علم ہے۔ ارے تمام زبانوں کا علم ہے، اگر کسی بھی زبان میں، اگر کسی بھی علم کے بارے میں اہل بیت سے سوال کیا گیا ہے تو اہل بیت نے جواب دیا ہے، اور علی خود اپنے چیلنج میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں میں جانتا ہوں۔ سلوات کو دیجیے محمد والے محمد کو۔ زمین کے راستوں سے زیادہ جو کچھ پوچھنا ہے، قبل اس کے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے یہ پوچھنا، سائنس کے بارے میں سوال نہ کرنا، یا ٹیکنالوجی کے بارے میں سوال نہ کرنا، یا میڈیکل کے بارے میں سوال مت کرنا، یا اس علم کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ نہیں، ایسا نہیں کہا۔ اب آپ کی سیرت کا ایک نمونہ امام رضا علیہ السلام، جب آپ سے مناظرے کا اہتمام ہوا، مامون نے مناظرہ رکھا، چاہتا یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو ظاہری شکست دے، تو عزیزو پوری دنیا سے اس نے علماء کو بلایا، تمام اقوام کے علماء کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ کو عالم آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے جملے ہیں عالم آل محمد۔ کیوں عالم آل محمد کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو وہ موقع ملا کہ جہاں آپ نے اپنے علم کا اظہار کیا، اظہار علم کا موقع ملا۔ جب مامون نے دربار سجایا، پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا کہ جس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ہندوستانی بھی تھے، دوسرے ممالک کے بھی تھے، اور تمام زبانوں کے افراد تھے۔ اہتمام یہ تھا، چاہتا یہ تھا کہ اپنی اپنی زبانوں میں سوال کرے۔ اگر ہندوستانی ہے تو سنسکرت میں سوال کرے گا، اور اس کو اس کے حساب سے جواب نہیں ملے گا تو گویا معاذاللہ امام رضا علیہ السلام شکست کھا جائیں گے۔ ادھر عبرانی زبان میں سوال ہوگا، اور جب سب کو اکٹھا کر لیا، مامون نے سب سے کہا کہ بتاؤ تمہاری تیاری ہے کہ میں رضا علیہ السلام کو بلا لوں مناظرے کے لیے؟
کہاں ہماری تیاری ہے؟ اتنا یاد رہے کہ وہ جس نبی کو مانتے ہیں ہم اس نبی کو نہیں مانتے، لہذا ان کی بات کو ہم یقین نہیں کریں گے، ہم ان کے اس جواب کو نہیں مانیں گے۔ اگر ہمارے مذہب کے مطابق جواب دے دیا تو ہم مان لیں گے، یقیناً وہ اپنے نبی کے مطابق جواب دیں گے۔ اور جس کتاب کو وہ مانتے ہیں قرآن کو، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، لہذا ہماری تیاری ہے، ہماری کتابیں ہمارے پاس ہے، زبور ہمارے پاس ہے، انجیل ہمارے پاس ہے، ہماری کتابیں ہمارے پاس ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو بلانے کے لیے غلام کو بھیج دیا، غلام جاتا ہے، جانے کے بعد گھبرایا ہوا ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، کہا مولا آپ کو بلایا ہے، کہا پریشان کیوں ہو، گھبرائے ہوئے کیوں ہو، کہا مولا لوگ اکٹھا ہیں، مناظرے کے لیے بلایا ہے، کہا کیا ارادہ ہے معمول کا، کہ مولا میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاذاللہ آپ کو شکست دینا چاہتے ہیں، آپ کو جو لوگ امام مانتے ہیں یا رسول اللہ کا جانشین مانتے ہیں ان لوگوں کو آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ بتا کر کے کہ یہ عالم نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، یہ وہ نہیں ہے کہ جو رسول اللہ تھے، اگر وہ ہوتے تو لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے، تو مولا کہتے کہ گھبراتا کیوں ہے، تجھے اپنے مولا پہ یقین نہیں ہے، تجھے اپنے مولا پہ اعتبار نہیں ہے، کیا مولا اعتبار ہے۔ اب یہاں مولا دو چیز بتانا چاہتے تھے، ایک تو یہ کہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرے چاہنے والوں کو شعور ہے یا نہیں ہے، میرے چاہنے والے بیدار ہیں کہ نہیں ہے، میرے چاہنے والے دشمن کی سازشوں سے واقف ہے کہ نہیں ہے۔ امام بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہمارا چاہنے والا قیامت تک یہ جانتا رہے گا کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ دوسری کیا چیز تھی کہ جو سمجھانا چاہتے تھے؟ دوسری چیز یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو کہ ہماری معرفت کتنی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں عزیزو، اسی کو معرفت کہتے ہیں کہ ہماری معرفت کتنی ہے۔ عزیزو اس کی معرفت میں کمی تھی کہ جس کی وجہ سے گھبرایا ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ مولا نے ایک جملہ کہا کہ دیکھ میں چلتا ہوں، میرے چہرے کو مت دیکھ کہ میں گھبرایا نہیں، میں پریشان نہیں ہوا، تجھے اپنے مولا پہ اعتبار کرنا چاہیے۔ جب میں گفتگو کروں گا تب مامون کا چہرہ دیکھ لینا، مامون کا چہرہ دیکھ لینا، گھبرائے گا وہ، ڈرے گا وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مشن میں شکست کھا جائے گا، آل محمد جیت جائیں گے۔ امام آتے ہیں، اب توریت ہاتھ میں ہے، توریت والوں کی، زبور ہاتھ میں ہے، انجیل ہاتھ میں ہے، انجیل ہاتھ میں۔ ابھی بھائی کھڑا ہوتا ہے، اب مجھے پورا مناظرہ عرض نہیں کرنا، فقط اتنا بتانا ہے کہ یا علی آل محمد یہ وہ ہے کہ جن کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کو اکٹھا کیا تھا، پوری دنیا کے علماء کو اکٹھا کیا تھا، تمام اقوام کے علماء کو اکٹھا کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکست دے۔ عزیز و معمول نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ پہلے پیشن گوئی کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ ان سے کسی کو قیاس نہ کیجیے۔ دنیا کے عام انسان ہوا کرتے ہیں کہ جو ایک علم میں ماہر ہوتے ہیں دوسرے علم سے جاہل ہوتے ہیں، یہ اہل بیت ہے کہ تمام علوم کے عالم ہوا کرتے ہیں۔ صحیح آگے بڑھا، سوال کرو، سوال ہوا، امام نے جوابات، اور جواب رسول اللہ کی حدیث نہیں سنائی، قرآن کی آیت نہیں سنائی، کا جواب تیری انجیل سے دوں گا۔ امام کے سامنے گفتگو نہیں ہوئی تھی،
امام کے سامنے نہیں کہا تھا کہ وہ جس کو مانتے ہم نہیں مانتے، جس کتاب کو مانتے ہم نہیں مانتے، جواب ہم اپنی کتاب سے چاہیں گے۔ امام رضا علیہ السلام نے جواب دینا شروع کیا اور کہا انجیل کھولو، فلاں صفحہ کھولو، فلاں سطر کھولو، اب میں تمہارا جواب انجیل سے پڑھتا ہوں اور میری تلاوت کا انداز بھی دیکھ لینا کہ جب میں انجیل پڑھوں۔ اب امام نے انجیل پڑھنا شروع کی، جواب دے دیا۔ اب ایک سوال کیا مولا نے، کہا یہ بتا کہ میں نے انجیل کیسی پڑھی؟ اب انجیل کا عالم کہتا ہے کہ اے امام رضا، آپ نے انجیل تو ہم سے بہتر پڑھی ہے، ہم سے بہتر پڑھی ہے۔ عزیزوں، ان سے بہتر کیوں نہ پڑھتے؟ اس لیے کہ آپ کے جد رسول اللہ کے ہاتھ میں جب آئے تھے تو مولا کائنات نے یہی کہا تھا نا، یا رسول اللہ توریت سناؤں، یا رسول اللہ زبور سناؤں، یا رسول اللہ انجیل سناؤں، یا رسول اللہ قرآن سناؤں۔ عزیزوں، انجیل والوں سے بہتر سنائے۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ علماء کو اکٹھا کیا تھا عام آدمی سمجھ کے، عام انسان جیسا سمجھ کے قیاس کیا تھا، یا یہ سمجھا تھا کہ ہم جیسے ہیں رسول اللہ کے جانشین۔ جواب ملا، مطمئن ہوا، اب یہ اقرار کرتا ہے اللہ کی توحید کا۔ اور کیجیے گا، اللہ کی توحید کا اقرار، رسول اللہ کی نبوت کا اقرار اور آپ کی امامت کا اقرار۔ اب اس کے بعد یہودی آگے بڑھا، آپ نے اس کو اس کی کتاب سے جواب دیا، عبرانی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی۔ یہ عرب تھے، عربی میں گفتگو کرنا چاہیے تھی، نہیں، عبرانی میں اس کو اس کی زبان میں جواب دیا، اس کی کتاب سے جواب دیا۔ اب ہندوستانی آگے بڑھا، اس نے سنسکرت میں گفتگو کرنا شروع کی، امام نے سنسکرت میں جواب دینا شروع کیا۔ اب جو جس ملک سے آیا تھا، جو جس زبان کا تھا، جس طرح سے سوال کر رہا تھا، اس کو اس کے مذہب کے مطابق اس کی زبان میں امام نے جواب دینا شروع کر دیا۔ اب جب کو جواب مل گئے، آئے تو اپنے مذہب پہ تھے، اب رسول اللہ کے مذہب پہ واپس جا رہے ہیں۔ اب جب یہ ماحول کو دیکھا مامون نے، جب ان حالات کو دیکھا، بھڑک اٹھا، گھبرا اٹھا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اب بیٹھا ہوا اٹھا، اٹھ کے بھاگنے لگا کہ علی بن موسیٰ رضا مناظرے کو بند کر دیجیے، مناظرے کو بند کر دیجیے۔ ابھی چاہ یہ رہا تھا کہ پوری دنیا کے عالم مل کے علی بن موسیٰ رضا کے علم کو شکست دے دیں گے، تو عزیزو ایسا نہیں ہوا، بلکہ علی بن موسیٰ رضا وہ ہے کہ جو عالم آل محمد ہے، عالم آل محمد ہے کہ جنہوں نے سب کو جواب دیے۔ اب جب یہ شکست کھا گیا، مشن میں فیل ہو گیا، وزراء بھی تھے، حکومت بھی تھے، سفیر بھی تھے جن کو اکٹھا کیا تھا، اب یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ فیضان گرامی، یہ وہ ہے کہ جو کائنات کی تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ رسول اللہ کہہ چکے ہیں کہ ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ ان جیسا کوئی عالم ہے، نہ ان جیسا کوئی معصوم ہے، نہ ان جیسا کوئی طاہر ہے، نہ ان جیسا کوئی باعفت ہے، نہ ان جیسا کوئی باعصمت ہے، نہ ان جیسا کوئی پاکیزہ ہے، نہ ان جیسا کوئی باکردار ہے، نہ ان جیسا کوئی بااخلاق ہے، نہ ان جیسا کوئی عقل کل ہے، نہ ان جیسا کوئی عاقل ہے، نہ ان جیسا کوئی کامل ہے۔ عزیزو، یہ وہ ہے کہ جو کائنات میں تمام مخلوقات سے افضل ہے، یہ وہ ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جن کا انتخاب کیا ہے، یہ وہ ہے کہ جن کے وجود کی وجہ سے کائنات باقی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ فیضان گرامی، آپ ارشاد فرماتے کہ لا یقاس بہم احد، کائنات کی کسی مخلوق سے، عالمین کی کسی مخلوق سے ان کا قیاس نہ کیجیے، ان کے مساوی نہ سمجھیے۔
اب میں نے بہت اوپر جا کر کے گفتگو کی، اب آئیے نیچے آ کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے جیسا کوئی نہیں ہے، ان سے افضل جیسا نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اختیارات کائنات پہ ہیں، جن کے اختیارات جمادات پہ ہیں۔ اب آئیے اور نیچے آ کر کے بات کروں، ان کے غلاموں جیسے بھی دوسرے افراد نہیں ہیں، ان کے غلاموں جیسے بھی دوسرے افراد نہیں ہیں۔ بہلول دانہ زمین پہ بیٹھتے ہیں، مٹی کا گھر بناتے ہیں، زبیدہ کو جنت میں گھر دے دیتے ہیں۔ عزیزو، جب ان کے غلام جیسے کائنات میں دوسرے انسان نہیں ہو سکتے تو اہل بیت جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری مثال، امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا فلاں جگہ پانی سے بہت پریشان ہے، باڑھ آ جا رہی ہے، بہت زیادہ مسائل اور مشکلات ہیں۔ پھر اس پریشانی سے نجات چاہیے کہ جاؤ میرے غلام کے پاس چلے جاؤ۔ چھوٹی سی بات، اتنی چھوٹی سی بات، میرے فلاں غلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ شخص غلام کے پاس جاتا ہے، کہا مولا نے یہ کہا ہے، کہا میں نے کبھی ایسا تو نہیں کیا ہے کہ کسی غیر جاندار کو حکم دیا ہو اور میری بات کی اس نے تعمیل کی ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر میرے مولا نے کہا ہے تو میں کروں گا اور وہ میرا حکم مانے گی۔ عزیزو، اب یہ غلام پانی کو حکم دیتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کا غلام حکم دیتا ہوں کہ تو پیچھے ہٹ جا اور یہاں کے رہنے والوں کو پریشان مت کر۔ اب اس غلام کا کہنا ہوتا ہے کہ پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہاں کے لوگ سکون میں ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب غلام جیسے عام انسان نہیں ہو سکتے، جب غلام غیر جاندار کو پانی کو حکم کرے تو پانی بات مان جاتا ہے۔ تو عزیزو، اگر اہل بیت حکم کرے محمد غلام جیسے دوسرے افراد نہیں ہیں۔ اب اور نہیں چاہیے، وہ تو خاص غلام ہو گئے۔ آخری بات اور گفتگو تمام کرو، ہم آپ کی بات ہے۔ اہل بیت علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں اور رسول اسلام فرماتے ہیں کہ انا لقتل الحسین حرارۃ القلوب، قتل امام حسین علیہ السلام کی حرارت مومنین کے قلوب میں ہے کہ لا تبرد ابدا، کہ یہ کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ دلیل کیا ہے؟ اتنی رات میں بارش میں آپ کا حاضر ہونا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ مودت ہے، اور یہی دلوں کی حرارت اور گرمی ہے کہ جس نے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ عزیزو، اس مجلس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو اتنی رات میں دعوت دے کہ آپ جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے۔ اگر یہ اندازہ ہو کہ سامنے والا ناراض ہو جائے گا تو کوئی بہانہ کر لیں گے کہ ہم بیمار ہیں یا گھر میں کوئی بیمار ہے یا ہمیں کوئی کام ہے۔ عزیزو، آپ نے یہاں کوئی بہانہ نہیں کیا، بہانہ نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ دل کی حرارت ہے کہ جو آپ کو یاد لے آئی۔ اب رسول اسلام جناب ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر جبرائیل دیتا ہے۔ جب دیتا ہے تو آپ گریہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ عزیزو، سوال کرتی ہیں، پوری روایت عرض نہیں کرنا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے نوازے پہ رونے والی قوم ہوگی جیسا کہ آپ کی پیشن گوئی ہے، جب وہ روئے گی آپ کوئی جزا دیں گے؟ کہا ام سلمہ کہ جو میرے حسین پہ گریہ کرے گا، جو میرے حسین پہ روگا، میں اس کو اپنا ایک حج مقبول، وہ حج کہ جس کو اللہ نے میرے حج کو قبول کیا ہو، میں اپنے رونے والوں کو ایک حج دے دوں۔
رسول اللہ ایک حج؟ رسول اللہ کہتے ایک نہیں 2 حج. کہا رسول اللہ 2 حج؟ کہا 2 نہیں 3 حج. کہا رسول اللہ 3 حج؟ کہ 3 نہیں 4 حج. یہ سوال کرتی چلی جا رہی ہے. رسول اللہ اپنے حجوں کا اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور کیجیے گا، رسول اللہ ایک معصوم، ایک نبی، عزاداروں کے ثواب میں اپنے حج دیتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 99 حج. عزیزوں 99 حج. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے رونے والوں پر جب روتے ہیں تو رسول اللہ اپنے 99 حج ان کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں. تو جس کے نام اعمال میں 99 حج آ گئے ہوں وہ، اور جس کے نام اعمال میں خود اپنا بھی کوئی حج نہ ہو وہ، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب ایک عزادار اور غیر عزادار برابر نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کس طرح سے برابر ہو سکتے ہیں؟ سلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد. اور نیچے آ کر کے گفتگو کریں. جب اہل بیت علیہ السلام کے جانے والے آخری بات اور اپنی گفتگو سمان کریں. جب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ نازل ہونے لگتے ہیں. علماء سے سنا ہوگا، خطبہ سے سنا، اور آپ جانتے ہیں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور حدیث قصہ کے فقرات ہیں. فَإِذَا ذُكِرَ خَبَرُنَا فِي مَحْفِلٍ مِّن مَحَافِلِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا، کہ جہاں کہیں بھی ہمارا ذکر ہو اور ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ ہمارا ذکر کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وَحَفَّتْ بِهُمُ الْمَلَائِکَةُ، ملائکہ ان کا احاطہ کر لیتے ہیں. ملائکہ گھیر لیتے کن کا؟ ذکر کرنے والوں کا، ذکر سننے والوں کا. جو اہل بیت اور رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جب اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں لوگ جمع ہو جائیں اور ان کا ذکر کریں اور سنیں تو ملائکہ ان کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں. تو جن کے لیے ملائکہ استغفار کریں وہ اور جن کے لیے استغفار نہ کریں وہ تو برابر نہیں ہو سکتے. تو جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو معصوم کس طرح سے برابر ہو سکتے ہیں؟ محمد والے محمد. السلام اور بہت سی مثالیں ہیں کہ جو اصحاب معصومین علیہ السلام اور چاہنے والوں کے یہاں کرامات پائی جاتی ہے. ایک کرامت کہ اگر معصوم ہے، کرامات اور معجزات ہیں تو سمجھ میں آتے ہیں، مگر عام انسان، ایک عالم کا واقعہ، ہندوستانی عالم آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری، آپ کے شاگرد آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے شاگرد، کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کمرے پہ چلیے، آپ کو دعوت دے رہے ہیں. اب جب سلوات پڑھی محمد والے محمد. عزیزو آخری بات تو آیت اللہ کشمیری جو ہندوستانی ہیں، ہمارے یہاں بھی صاحب کرامات افراد ہیں. جب آپ کے شاگرد نے دعوت دی، ہاسٹل میں کمروں میں 1 یا 2 لوگ رہتے ہیں، 3 لوگ 4 لوگ. تو عزیزو جب ایک شاگرد نے دعوت دی، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں، کمرے کے دروازے پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو جب پہنچتے ہیں تو کمرہ بند ہوتا ہے، تالا لگا ہوا ہوتا ہے. جب تالا لگا ہوا ہوتا ہے اب یہ شاگرد شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ مہمان لے کر کے آیا ہے، مہمان کو دعوت دی ہے اپنے کمرے پہ. جب مہمان دروازے پہ پہنچتا ہے
تو دروازہ بند ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے. آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ گھبرا مت، شرمندہ مت ہو، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں دروازہ کھول دوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو تالا کھول دوں، دروازہ کھول دوں. کہا استاد میری اجازت ہے، میں تو لایا ہی یوں تھا کہ آپ کو اپنے کمرے میں لاؤں اور آپ کی خاطر اور تواضع کروں. آپ نے کیا کہا عزیزو؟ ایک جملہ کہا کہ اے فخر موسیٰ، اے مادر موسیٰ کی فخر، اے ان سے افضل جناب مادر موسیٰ سے افضل خاتون جناب سیدہ. اور کیجیے گا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام لیا اور لینے کے بعد تالے سے کہا کہ میں جناب سیدہ فخر مادر موسیٰ کا نام لیتا ہوں، اے تالے تو کھل جا، دروازے تو کھل جا. تو عزیزو یہ معصوم نہیں تھے، یہ انڈین ایک عام انسان آیت اللہ ایک عالم دین تھے کہ جن کی زبان میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے. تو عزیزو جب غلام کی زبان میں یہ تاثیر ہے تو آقا کی زبان میں کیا اثر ہوگا؟ محمد والے تو جب عام غلام جیسا کوئی انسان نہیں ہو سکتا تو آقا کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے عام انسان جیسے نہیں ہے. یہ وہ سمجھ رہے ہیں جب مدینہ چھوڑا ہے آپ نے تو عام لوگ دوسرے لوگ بھی تھے، اس میں خواص بھی تھے، اصحاب رسول اللہ بھی موجود تھے، مگر تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ رسول اللہ کے بعض اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے نہیں آئے. آپ اپنے وظیفے اور ذمہ داری کو سمجھ رہے تھے کہ میرا وظیفہ کیا ہے. امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی قبر پہ جاتے رہے 3 دن اور رسول اللہ سے راز و نیاز کرتے رہے اور پروردگار سے دعا کرتے رہے کہ پروردگارہ میرا وظیفہ کیا ہے. اور ایک جملہ کہتے رہے رضن بے رضا، پروردگارہ میں تیری رضا پہ راضی، پروردگارہ جو تیری رضا، جو تیری مرضی، میں اس مرضی پر راضی ہوں، میرا وظیفہ کیا ہے. رسول اللہ کو خواب میں دیکھتے رسول اللہ نے بشارت دی کہ حسین تمہارا راستہ یہ ہے، اس راستے کا انتخاب کرنا ہے اور اس دین کی حفاظت کرنا ہے. امام حسین السلام نے مدینہ چھوڑا. عزیزو یہ وہ ایام ہے کہ جہاں اسیران اہل حرم کی واپسی کے ایام ہے. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور ان ایام میں ذاکرین واپسی اہل حرم بیان کرتے ہیں. عزیزوں میں واپسی اہل حرم بیان نہیں کروں گا. یہ وہ بھی ایام ہیں کہ جن ایام میں ہم ایام اضحیٰ کو الوداع کہتے ہیں. ایام اضحیٰ کو رخصت کرتے ہیں، 3 دن بچے ہیں اور ایام اضحیٰ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. عزیزو ایام اضحیٰ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. میں امام حسین علیہ السلام کی رخصتی کروں. امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے رخصت ہوئے، رسول اللہ کی قبر کو الوداع کہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر کو الوداع کہا اور آپ رخصت ہو کر کے مدینے سے نکلے، خانہ کعبہ آئے. آپ نے خانہ کعبہ کو الوداع کہا. خانہ کعبہ جب پہنچے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ آؤ چلو دین محمدی کی حفاظت کرنی، اور حالات یہ ہو گئے ہیں. پورے حالات کا جائزہ بتایا، پورے حالات کو بتایا کا وقت وہ آ چکا ہے کہ اس وقت دین کی حفاظت کرنی ہے، احکام خداوندی کی حفاظت کرنی ہے. تو لوگوں نے جانتے کیا جواب دیا ہے؟ حسین حج کا وقت قریب ہے، ہم حج کو مکمل کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا کہ دیکھو اس وقت حج کو انجام دینے کا وقت نہیں ہے بلکہ حج کی حفاظت کا وقت ہے. اگر ہم حج کی حفاظت کر لیں گے اس وقت
تو حج باقی رہے گا. اگر حفاظت نہیں کریں گے، حج انجام دیتے رہیں گے تو حج نہیں بچ سکتا، خانہ کعبہ نہیں بچ سکتا. وہی ہوا کہ سن 63 ہجری کے بعد 64 ہجری میں عزیزو 63 ہجری میں مدینہ تاراج کیا یزید نے، 64 ہجری میں خانہ کعبہ کو جلایا یزید نے. یزید کا ہدف یہ تھا، امام حسین علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یزید خانہ کعبہ کو مٹانا چاہتا ہے، یزید مسجد نبوی کو مٹانا چاہتا ہے. یزید نے سن 63 ہجری میں مدینے پہ تاراجی کرائی، مسجد نبوی کو پامال کرایا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کروائی، اصحاب رسول کو قتل کرایا، حافظان قرآن کو قتل کرایا، ناموس اہل مدینہ کو قتل کرایا. مدینے میں جتنے لوگ تھے، اب اس میں کسی ایک مذہب کے نہیں تھے، بلکہ مدینے میں جو بھی رہتا تھا، جس بھی مذہب کا تھا، سب پہ قتل و غارت کرائی یزید نے. عزیزو یزید کا مشن مسجد نبوی دین محمدی کو پامال کرنا. اگر یہ مشن نہ ہوتا تو مسجد نبوی پامال نہ ہوتی، اصحاب رسول کو قتل نہ کیا جاتا، حافظان قرآن کو قتل نہ کیا جاتا، قاریان قرآن کو قتل نہ کیا جاتا مدینے میں، ناموس کی بے حرمتی نہ ہوتی مدینے میں، اور خانہ کعبہ کو سن 64 ہجری میں جلایا نہ جاتا. عزیزو یزید نے جلا کے بتا دیا. امام حسین علیہ السلام حج کے موقع پہ کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم غلط سمجھ رہے ہو، حج کو انجام دینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا وقت آ چکا ہے. ہمیں اپنا خون دینا ہوگا، ہمیں اپنی قربانی دینی ہوگی، جس قربانی کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی حفاظت ہوگی. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جانتے تھے، امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہو جاتے ہیں، اور جو محرم کو وارد کربلا، وہ وقت بھی آتا ہے کہ تمام مصیبتیں آپ برداشت کرتے کرتے روز عاشور نمودار ہو جاتی ہے، ایام عذاب رخصت ہو رہے ہیں. آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ دے لیجئے. جناب شہزادی کو پرسہ دینا ہے. عزیزو اگر ہم زندہ رہے تو اگلے سال ایام عزا میں ہم جناب شہزادی کو پرسہ دیں گے، اور اگر ہمیں زندگی نے موقع نہیں دیا تو یہ آخری سمجھ کے عزیزو، آخری پرسہ سمجھ کے آپ کیا کیجئے، اپنی آوازوں کو بلند کر لیجئے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی عزیزو، جناب سیدہ آ گئی ہے. عزیزو آپ جانتے ہیں مجلس میں 2 تبرک ہوتے ہیں. ایک تبرک وہ ہوتا ہے کہ جو ہم آپ لے کر کے جاتے ہیں، ایک مانوی تبرک ہوتا ہے کہ جو جزا اللہ ہمیں دیتا ہے، دوسرا تبرک وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب عزا چلتے وقت ہمارے ہاتھوں میں دیتا ہے. مگر عزیزو ایک بی بی ہے کہ جو تبرک لینے کے لیے مجلس میں آتی ہے، اس کا تبرک کیا ہوتا ہے عزیزو؟ اس کا تبرک ارے رومال ہوتا ہے، عزاداروں کے سامنے جاتی ہے اور یہ آنسوؤں کو لیتی ہے. اے عزاداروں، ارے اپنے آنسوؤں کا تبرک ارے دے دیجئے. عزیزو ہمارے آنسو جناب سیدہ کے لیے تبرک ہوتے ہیں. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. عزیزو جناب سیدہ کو پرسہ دے رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام ارے جب وہ وقت آتا ہے کہ اصحاب کی جدائی برداشت کر لیتے ہیں، اصحاب باقی نہیں رہتے، انصار کی قربانی ہو جاتی ہے، اصحاب کے جنازے اٹھا چکے ہوتے ہیں، انصار کے جنازے اٹھا چکے ہوتے ہیں. اب بنی ہاشم کی باری آتی ہے، کبھی اون محمد کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، کبھی اکبر کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، کبھی رکھتے ہیں. ارے در خیمہ پہ کھڑے ہوئے بچوں کو آواز دیتے ہیں، ارے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا. عزیزو ارے حسین کبھی مولا عباس کے علم کو اٹھاتے ہیں. عزیزو
کبھی جناب قاسم کے پامال جنازے کو اٹھاتے ہیں عزیزوں، ارے حسین کبھی اصغر کے جنازے کو اٹھا کر کے ہاتھوں پہ لے کر کے قیام میں آتے ہیں عزیزوں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط جنازے ہی اٹھا رہے ہیں، جب آپ مقتل میں جاتے تھے تو دشمن آپ سے تیر کی طرف تیر سے وار کرتے تھے عزیزوں، آپ پہ تیر چلاتے تھے۔ ارے جب امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے ایام ہزار رخصت ہو رہے ہیں، ابھی جلوس برآمد ہونا ہے، ارے وہ علم بھی اٹھانا ہے جس علم کو عباس کی شہادت کے بعد حسین مقتل سے اٹھا کے قیام میں لائے تھے، اسی علم کو ہمیں بھی اٹھانا ہے عزیزوں۔ ارے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ارے اس علم کو اٹھائیں گے عزیزوں۔ ارے حسین جب مقتل میں جاتے تھے کاپ پہ تیروں سے وار کرتے تھے، جب آخری وقت میں امام سید سجاد کے پاس آتے ہیں اور اسرار امامت آپ کو دیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں عزیزوں۔ امام سجاد علیہ السلام غش کے عالم میں تھے، غش کے عالم سے جب آنکھوں کو کھولا اور جب کھولا تو دیکھا بابا ہے عزیزوں۔ ایک مرتبہ امام سجاد پہچان نہیں پاتے، کیوں نہیں پہچان پاتے؟ اس لیے کہ آپ کے بدن پہ ارے چاک چاک ہوا کرتا ہے اور زخموں سے چور چور بدن ہے، زخمی چور ہے بابا۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بیٹا میں مقتل میں جا رہا ہوں، اب امامت آپ کے حوالے ہے، اہل حرم کا خیال رکھنا، بیوی اور بچوں کا خیال رکھنا بابا۔ چچا عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ اون محمد کہاں ہے؟ بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ارے بیٹا اب ہم اور آپ موجود ہیں۔ ارے علی کرو، امام سجاد جناب زینب سے کہتے ہیں ارے پھوپھی اماں، ارے تلوار کو دیجئے، آسے کو دیجئے۔ ارے بیٹا ارے آسا لے کر کے کیا کرو گے؟ ارے تلوار لے کر کے کیا کرو گے؟ ارے آسا اس لیے لوں گا کہ بدن میں قوت نہیں ہے، آسے سے ٹیک لگاؤں گا، تلوار سے مقتل میں جا کر کے امام وقت کی نصرت کروں گا۔ ارے بیٹا تم بیمار ہو، بیمار سے جہاز ساکت ہے عزیزو۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام امام سجاد سے رخصت ہوتے ہیں، ارے تیرے خیمہ سے باہر آتے ہیں عزیزو، بیویوں سے رخصت ہو گئے، ارے بیویوں سے رخصت ہو کر کے جیسے ہی خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے، ارے عزیزو مقتل کے یہ جملے ہیں، کبھی حسین باہر آتے تھے اور کبھی اندر ہو جاتے تھے۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ ارے مقتل کہتا ہے عزیزو جیسے ہی حسین باہر نکلنا چاہتے تھے بیویاں دامن پکڑ کے پیچھے کر لیتی تھی، آقا ابھی تک جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں ہوا ہے، آقا آپ کہاں جا رہے ہیں عزیزو؟ ارے عورتوں سے اہل حرم سے رخصت ہوتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، در خیمہ سے باہر آتے ہیں، ارے اسب باوفا کے قریب آتے ہیں، گھوڑے کے قریب کھڑے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ گردن کو جھکاتے ہیں، ارے کبھی دائیں دیکھتے ہیں، ارے کبھی بائیں دیکھتے ہیں، ارے یہ مظلوم امام ارے گردن کو جھکا کر کے کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں عزیزو۔ علت کیا ہے؟ ارے علت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام ارے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے کبھی اکبر لجام فرج کو پکڑتے تھے، آقا کو سوار کرتے تھے، کبھی عباس آگے بڑھ جاتے تھے، نہ عباس ہے نہ اکبر ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے عزیزو۔ ارے مظلوم کی بہن نے ارے جیسے یہ منظر دیکھا زینب آگے آ گئی، بھیا ارے ابھی میں موجود ہوں، لجام فرج کو پکڑتی ہے عزیزو۔ ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو پکڑ سوار کیا تھا، بہن نے بھائی
عزیزو حسین لڑتے چلے جاتے ہیں. ارے ندا آتی ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. ارے میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا, ارے مسائل کو تمام کیا. عزیزو آپ سن لیجئے حسین کا آخری وقت اور ایام عذاب بھی آخری ہے. آپ جناب سیدہ کو پردہ دے لیجئے. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی. ارے کوئی تیر سے وار کر رہا تھا تو کوئی تلوار سے وار کر رہا تھا. ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھا, امام حسین پہ پتھر سے وار کر رہا تھا. وہ وقت بھی آیا کہ حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, زین سے زمین کی طرف آئے. حسین زمین کی طرف آئے, شمر آگے بڑھا. حسین کے سر و تن میں جدائی کی خوراک کا پانی نے دو چلنے لگا. زمین کربلا کو زلزلہ آیا. منادی نے ندا دی قتل الحسین بکربلا ذوب الحسین بکربلا. حسین کربلا میں کٹ نکل دیے. حسین شہید یا पानी के लिए ऐसे दो